یہ اچھی بات ہے, آپ کو والدین کا ڈر ہونا چاہیے کہ میرے والدین کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا. کل مجھے کسی سے ملنا تھا اور ایک دم ملاقات کرنی تھی, اور وہ ملاقات بھی ذرا لیٹ ہوئی, اور جب میں نکلی تو میرے ہسبینڈ گھر میں نہیں تھے. ویسے وہ مجھے روکتے نہیں ہیں الحمدللہ, لیکن میں بتا کے نہیں نکلی, اور وہاں سے آتے مجھے کافی دیر ہو گئی. اب میں انجوائے بھی کر رہی تھی, لیکن میرے دل میں ڈر تھا کہ میرے ہسبینڈ کو اچھا نہیں لگے گا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, نہ انہوں نے کہنا تھا, 100% مجھے پتا تھا. لیکن جب میں آئی تو پھر میں نے ذرا آرام سے بات کی, اس ڈر کی وجہ سے ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی کہ کیا وجہ ہوئی, اور تھوڑا سا ندامت کا بھی ایک فیلنگ دی ان کو کہ بھئی میں لیٹ ہو گئی ہوں, مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ فیکٹرز تھے. ٹھیک ہے نا, اگر ڈر نہ ہوتا اور وہ مجھے صرف یہ پوچھ لیتے کہ میں پریشان تھا, تم پہنچی نہیں ابھی تک, تو میں کہتی تو کیا, میں کہتی میں فیمنزم کی چیمپئن, اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے کچھ کہنے والے, میری جو مرضی میں کروں گی. ٹھیک ہے, تو رشتوں کے اندر یہ جو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے, اداروں میں کام کرتے ہوئے, اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, مجھ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے, ہیلدی ہوتا ہے, بس فوبیا نہیں وہ بننا چاہیے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اگلی اہم بات یہاں پر آ رہی ہے, پیج 88 پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر پل صراط کا ذکر آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا. اس روز تمام پیغمبروں کی یہ دعا ہوگی, اللہم سلم سلم, اے اللہ سلامتی دے, اے اللہ سلامتی دے. پل کے دونوں جانب ببول کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے, اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس سے الجھیں گے. بعض صحیح سالم نکل جائیں گے, بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوں گے اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا چاہتے ہیں وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے ہیں, تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو. فرشتے ان کو سجدے کے نشانوں سے پہچان لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں آگے کے معاملات ہیں, لیکن جو پل صراط سے گزرنا ہے نا, یہ بھی ہمارے لیے موٹیویشنل بھی بن سکتا ہے اور ہمیں روک بھی سکتا ہے. یعنی اگر آپ اپنا کوئی بھی کام کرتے ہوئے, خاص طور پہ سستی کا علاج اس میں بہت ہے. جیسے سستی ہوتی ہے نا, تو آپ صرف پل صراط کا سوچیں اس وقت, اور آپ سوچیں کہ جس سستی سے یا تیزی سے یا سپیڈ سے دنیا میں کوئی نیکی کا کام کروں گی نا, وہی سپیڈ میری پل صراط پہ ہوگی. تو آپ کے اندر موٹیویشن آئے گی کہ وہاں تو میں نے سپیڈ سے جانا ہے, سپیڈ سے نہ گئی تو کیا ہوگا, جسے جہنم ہے. اور پھر پل صراط کی جو ڈیفینیشن ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے, تو پھر میں خود بلیڈ کروں گی, کٹتی جاؤں گی, کس حالت میں پہنچوں گی. تو نیکی کا کام کیسے کرنا ہے, سپیڈ آف لائٹ, تیزی سے کرنا ہے. پڑھائی تیزی سے کرنی ہے, اما ابا کی آواز آئے چھوڑ دینا انسٹاگرام پہ جو پوسٹ اور جو تھریڈ اور جو کچھ بھی گفتگو چل رہی ہے. نیٹ فلکس کو پاز کر دینا ہے, بند کر دینا ہے, ڈراما بھی بند کر دینا ہے. کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی پوائنٹ اس کا مس ہو جائے. تو ہر کام کو چھوڑ کر فوراً سپیڈ سے آگے بڑھنا ہے. نماز کے لیے اذان ہوگی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی اٹھتی ہوں, فوراً پل صراط کا سوچیں اور آپ دیکھیں آپ کیسے سپیڈ سے کام کریں گے. پھر اس کے بعد امام قیم ابن الجوزی بات کرتے ہیں کہ چیپٹر 10 پہ آ جائیں, انسان, دنیا اور آخرت. مسئلہ کیا ہے کہ دنیا میں بہت سے فتنے ہیں اور ہم رہتے ہیں دھوکے کی زندگی, اور ہمیں چاہیے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, فوراً وقتی طور پہ, بس ہم سے رہا نہیں جاتا. اور اب دیکھیں جیسے یہ وارننگ سائن ہر جگہ لگا ہوتا ہے نا, تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن کتنے لوگ تمباکو نوشی چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. ہمارا بالکل وہی حال ہے. ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا امریکہ میں, ایک بہت بڑی جیل میں. انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ ایسے تھے جن کو لائف ٹائم پریزنمنٹ تھی, ساری زندگی انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے تھے, قتل کیے ہوئے تھے, اور اب بس ان کی زندگیاں کیا تھی کہ انہوں نے ساری زندگی جیل میں رہنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو جیب کترے تھے, چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے ان سے ان کی ملاقات کروائی. کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ شروع میں یہی والے مجرم جو تھے, جو بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے اب لائف ٹائم امپریزنمنٹ میں تھے, پہلے اسی طرح کے ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے غلط کام کرتے تھے. اور یہ جو چھوٹے مجرم تھے ان کو کہا بڑے مجرموں کا حال دیکھ لو, ان سے بات چیت کر لو, اور یہ بھی دیکھ لو ان کو کتنے ریگریٹس ہیں. میٹنگ شیٹنگ کروا دی,
اس کے بعد یہ جو لوگ تھے جو چھوٹے مجرم تھے پھر ان کے کچھ انٹرویوز لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے کچھ سیکھا؟ ہاں یا نہ؟ نہیں سیکھا. انہوں نے صرف ایک بات سیکھی, انہوں نے کہا یہ بے وقوف تھے, پکڑے گئے. ہم ایسے طریقے سے جرم کریں گے کہ پکڑے نہیں جائیں گے. تو پیار محبت میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے, ہم کہتے ہیں میں نے ایسے طریقے سے محبت کرنی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے, اور میرے والا نا اس جیسا نہیں ہے, میرے والا تو ہائے مجھ پہ جان چھڑکتا ہے, لیکن وہ باہر جا کے 15 اور لڑکیوں پہ جان چھڑک رہا ہے, وہ میں نہیں پتا. اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری بہن ہے اور تم ہی میری سب کچھ ہو, اور وہ لڑائیاں بھی چل رہی ہیں ایسی باتوں پہ, لیکن کوئی بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. پیج 96 پہ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے. یہ ہماری وہاں پہ ایک زندگی ہے. That's it. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, مطلب ہماری جو سارا سسٹم ہے وہ کیسے چل رہا ہے, اتنی سی زندگی ہے جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں. تو جب ہمیں ڈاؤٹس ہوں اور ہم کنفیوزڈ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو قرآن پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ جو سارا دن بیکار باتیں ہم سوچتے رہتے ہیں نا, میری شادی کہاں ہوگی, ہماری زندگی کا مقصد یہ بن چکا ہوا ہے بس شادی ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے شاید. تو ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو بڑھانا ہے, صرف پڑھنے کو نہیں, پڑھانے کو, دونوں کاموں کو. اسی طرح کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا, پھر ہسٹری کو دیکھنا, انبیاء کی زندگیوں کو دیکھنا. جو ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں, سیلف ٹاک کرتے ہیں, اس کو با مقصد بنائیں. یہ جو لوگوں کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں ہر وقت, وہ کہتے ہیں جی میری سوچیں ہی نہیں مجھے چھوڑتی. اس لیے نہیں چھوڑتی, نہ اپنی زبانوں کو ہم نے اللہ کے ذکر سے ترک کیا, نہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی. اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر بات پہ ناراض ہیں, یہ دور ہیں. سارا دن سوچے پڑھ, ہم کچھ نہیں, ہم کہتے ہیں اتنی سوچیں اتنی سوچیں. ایک دفعہ میں نے ایک بچی کو کہا کہ تم ایسے کرو, تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو وہ دروازہ ہے وہاں سے سوچیں اندر آ رہی ہے, تم نے دروازہ لاک کر دیا ہے. سوچیں بے شک دروازے کھٹکھٹاتی رہیں, تم نے دروازہ نہیں کھولنا. اس نے کہا نہیں, میں جب سوچتی ہوں تو میرے پاس تو 15 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے وہ آ رہی ہے, میں کون کون سا دروازہ بند کروں, اور دروازے کے اندر سے بھی نکل کے کہیں سے آ جاتی ہے بھوت چڑیل بن کے. تو ظاہر ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے آپ نے کتنی بیکاری کی زندگی گزاری ہے, کتنا اپنے آپ کو بیکار بنایا ہے کہ آپ کا وہ بیکاری کا مسل اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے. وہ سوچیں آپ کو کہتی ہیں یہاں پہ کٹ لگا لو, وہ سوچیں آپ کو کہتی ہیں اپنی جان لے لو, وہ سوچیں آپ کو رات کو نہیں سونے دے رہی, وہ سوچیں آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی, اور ہم ان کو اور مضبوط کر رہے ہیں. میں کیا کروں, میں کیا کروں, کیا کروں, ایک چپیڑ لگائیں اسے. دیکھیں تو ان کی ہمت نہیں. آپ کا خیال ہے مجھے نہیں سوچیں آتی. میں اس کو کہتی ہوں بھائی میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے کام کرنے, اتنا اچھا موسم ہے, انجوائے کرنا ہے, جاؤ گیٹ لاسٹ, ٹائم نہیں ہے. یعنی اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں, آپ کے سامنے فون پڑا ہو نا اور ان نون کال آ رہی ہے. ایک انسان کیا کرتا ہے, وہ جو ان نون کال ہے بھائی بجتا ہے تو بجتا رہے, اس کا وہ کیا کرتا ہے رنگر کو آف کر دیتا ہے, سائلنٹ موڈ پہ فون کو کر دیتا ہے. 100 کالیں آتی رہیں, 500 کالیں آتی رہیں, وہ آرام سے اپنا کام کر رہا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, نہ تو فون کو سائلنٹ پہ کرتے ہیں, ہر تھوڑے بعد دیکھتے ہیں اس کو, فون آ رہا ہے, اچھا پھر فون اٹھاتے ہیں. پھر فون, میں نے ایکچولی سین دیکھا ہوا ہے کسی کے ساتھ, فون اٹھا کے بدتمیز, تمہیں تمیز نہیں, تمہیں یہ نہیں, تمہیں وہ نہیں. وہ اگلا انسان تو بیکار بیٹھا ہوا ہے نا, وہ اور مزے لیتا ہے, کہتے میں چلے بدتمیز ہوں لیکن بات تو کر لیں. وہ پھر کہتے شرم نہیں آتی, کہتے نہیں مجھے نہیں آتی, مجھے آپ اچھی لگتی ہیں. میں نے اس کو کہا تم نے کیوں فون اٹھایا. اچھا یہ چیز ٹی وی ڈرامہ میں چل رہی ہوتی ہے, کبھی اگر وہ سامنے منظر آتا ہے نا, فون پہ فون آ رہا ہے, کوئی بلیک میل کر رہا ہے, اور وہ سامنے شوہر کھڑا ہے اور وہ بند کرتی ہے, پھر شوہر کہتا ہے کس کا فون تھا, کچھ نہیں, پھر فون آ رہا ہے, اور میں کہتی ہوں یا اللہ یہ ویسے اتنی فیشنیبل لڑکی, اس کو کیوں نہیں پتا کہ اس فون میں ایک تو فون کو سائلنٹ کرنے کی بھی آپشن ہے اور کسی نمبر کو بلاک کرنے کی بھی آپشن ہے.
کیوں نہیں اس کو سمجھ آتی؟ تو ہماری لڑکیاں بھی پھر یہی کام کر رہی ہیں، نہ سوچوں کو ہم بلاک کرتے ہیں، نہ ان کو سائلنٹ موڈ پہ کرتے ہیں، بار بار ان سے انٹرٹین ہو رہے ہیں. میرا تو دل چاہتا تھا نا وہ ڈرامے میں بھی کوئی اگر کہیں نظر آ جائے، آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی وہاں بیٹھی ہوں، میں اپنی دوائی شافی سے ریلیٹیبل کر رہی ہوتی ہوں، اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے اسکرین کے اندر ہاتھ ڈال کے فون اٹھا کر پھینک دوں کہ کوئی اور کام کر لو بھائی، سوچوں پہ سوچیں، سوچوں پہ سوچیں. تو سمجھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو اور نافرمانی کو. یہ اگلا سٹیپ آ جائے گا. ایک ہوتی ہے وشفل تھنکنگ، سوچیں ایسی سوچیں، اور ایک ہوتا ہے کہ سیلف ڈسپشن. آپ نے سوچنا ہے یہ جو سوچیں ہیں مجھے بیکاری کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی. جیسے جنرلی کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک بڑی اچھی سوچ آتی ہے، ہم پھر موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس کے مطابق کام کرنا ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو کسی امپریکٹیکل قسم کی سوچ سے بچاتے ہیں، کیجول ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے تو ہمیں رزلٹ مل جاتے ہیں. سمپل سی بات ہے، کسی بھی معاملے میں آپ یہی پروسیس لے کے چلتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بنجر زمین اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہریالی والی ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب آپ کو پتا ہے، دیکھیں جو انسان آپ کو پسند کرے گا نا وہ ایک سمپل سا کام کرے گا. جو پسند کرے گا وہ اپنے ماں باپ کو فوراً بتائے گا، ماں باپ رشتہ بھیجیں گے، آپ کی بات پکی، کہانی ختم. لیکن جو آپ کو کہہ رہے ہیں لیٹس فرسٹ گیٹ ٹو نو ایچ ادر. ایک تو یہ لڑکیاں ہماری بھی نا نہایت بے وقوف ترین قوم ہے. ہم نے بھی یہ پکا اپنے آپ کو سبق پڑھایا ہے کہ جی ہاں مجھے پہلے جاننا ہے، مجھے آپ بتائیں مجھے بعد میں کام کرنے کی کتنی اجازت ہوگی، اور مجھے سسرال میں تو نہیں رہنا پڑے گا، اور مجھے یہ تو نہیں کرنا پڑے گا، اور مجھے ایسے تو نہیں کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں آپ کو ریلیشن شپ سے دور کرتی ہیں. فرض کریں اس نے آپ کو ساتھ ہی رکھنا ہے تو اس وقت وہ کیا کہے گا بتائیں. میں انگریزوں کی کتاب پڑھی تھی میرج پہ اور میرج کے کرائیٹیرین پہ. وہ اس میں کہتے ہیں کہ جو پہلے وعدے ہوتے ہیں دھوکے کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو حاصل کرنا ہے. آپ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کہنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بعد میں ہم جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، ہم نے ان سے پہلے پوچھا تھا. کچھ باتیں بڑی سمپل کیلکولیشن ہوتی ہیں. ایک لڑکی کو شادی ہو جائے اس کے بعد گھر کو ٹائم دینا پڑتا ہے. سسرال والوں کی انگیجمنٹ ہوگی، آنا جانا ہوگا جس طرح میرے گھر والوں کا آنا جانا ہے، لیکن میرے گھر والے مجھے برے نہیں لگتے، میں ان کے ساتھ اتنے سال رہی ہوں، وہ کمفرٹ میرا ہے. سسرال والوں کے ساتھ ویسا نہیں ہوگا. اور اگر لڑکے نے پسند کی شادی کی ہے تو زیادہ چانسز ہیں کہ گھر والوں کو آپ پسند نہیں آئیں گے. یہ لکھ کے رکھ لیں. انلیس آپ پسند کی لڑکی ہیں اور جناب آپ ان کے ساتھ بہت برداشت کے ساتھ رہتی ہیں، پھر دیکھیں آپ کی قدردانی ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں کوئی کنیکشن نہیں بنے گا، کیونکہ پہلے ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ جی یہ تو لڑکی عجیب ہے، یہ تو میں ہمارے لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہے، بات چیت کرتی رہی ہے. نہیں، اس کا کیریکٹر نہیں ہے. کیونکہ جب یہ کام کر رہی ہوگی تو یہ ماں باپ سے چھپ کے کر رہی ہوگی، جھوٹ بول کے آ جا رہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بھی بولتی ہے. یہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا سچی ہوگی. میں آپ کو آنےسٹ فیلنگز بتا رہی ہوں نا، کیونکہ جو پیار محبت کرنے والے وہ یہی کہہ رہے ہیں، امی میں کالج جا رہی ہوں پڑھنے، امی میں نے نوٹس بنانے ہیں آج. تو وہ ہمیں پتا ہے وہ پارکوں میں بیٹھ کے اور ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کیسے نوٹس بن رہے ہوتے ہیں. تو جو ماں باپ سے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بعد کس کا درجہ رکھا ہے؟ والدین کا. جو ماں باپ سے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ لڑکے کے جو پیرنٹس ہوں گے وہ کیسے آپ کو اچھا سمجھے؟ کیوں محبت کرنے والوں کو نہیں پسند کیا جاتا اوور آل؟ بیکاز آپ کو پتا چلتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا یہ کیریکٹر ہے. تو ایسی لڑکی کو نہیں لوگ پسند کرتے. لیکن دیکھیے اگر لڑکا جب آپ کو اپروچ کرتا ہے اور آپ صرف یہ کہتی ہیں نہیں جی نو ٹاکنگ ہوگی جب میرے ماں باپ اپروو کریں گے، پھر جو اللہ نے آپ کو طریقہ دیا ہے آپ بیٹھیں، آپ ضرور پوچھیں میں یہ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی سپورٹ کتنی ہوگی. لیکن یہ یاد رکھنا شادی کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو ماں یہ تو نہیں کر سکتی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بچہ کوئی بھی سنبھالے میں جا رہی ہوں. ایک لڑکی کو یہ تو پتا ہے جو قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ اس کی وقت کے ساتھ ساتھ کیا ذمہ داری ہیں، ان کو کیسے اس نے پورا کرنا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہر کوئی مثال دینا شروع کر دیتا ہے. وہ بزنس کرتی تھی لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے گھر کو کتنا ٹائم دیا اور گھر کے لیے کیا کچھ کیا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھتے، انہی کی بیٹی تھی، ٹوٹل ڈومیسٹک رول میں رہی، بالکل گھر سے باہر نہیں نکلی.
تو ہم اپنے مطلب کی مثالیں اٹھا اٹھا کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو جو وہ ڈر اور اس کی ہم بات کر رہے تھے نا, اس کو اپنے بیلنس میں کیسے رکھا جائے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر پیج 104 پہ سورہ المومنون کی آیات آ رہی ہیں 57 سے لے کر 61 تک. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون. اور جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ترساں رہتے ہیں, اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں, اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جتنا کچھ انہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور پھر بھی ان کے دلوں کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور انہی کے لیے لپکتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کون ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کریں یا زنا اور چوری کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اے صدیق کی بیٹی, نہیں, ایسے لوگ نہیں, بلکہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, اور پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں, یعنی رد نہ کر دیے جائیں, یہی لوگ خیر و بھلائی میں جلدی کیا کرتے ہیں. تو آپ امیجن کریں, ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی آپ سوچیں پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہوگا. اچھا, اس کی مثال جو ہے نا بہترین ہمیں ملتی ہے جو خلفائے راشدین اور بعد کے جو جتنے صحابہ ہیں ان کی آپ زندگیاں دیکھیں, صحابیات کی زندگی دیکھیں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب آگے دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات آ رہے ہیں, تو ابو بکر صدیق کے حالات پڑھو. آپ اکثر اپنی زبان پکڑ کر کہتے, اس نے مجھے ہلاکت کے موقع میں ڈال دیا ہے, یہ کہہ کر حد سے زیادہ روتے, اور پھر فرماتے خوب رویا کرو, اگر نہ رو سکو تو کم از کم رونی شکل بنایا کرو. اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی ایسا طاری ہو جاتا کہ لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے اور ذرا بھی جنبش نہیں کرتے تھے. اسی طرح ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. نیکسٹ پیج پہ آ رہا ہے, پیج 106 پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھو. ایک مرتبہ انہوں نے سورہ طور پڑھنا شروع کی, اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع, تو پھر اس وقت بہت شدت سے رونا شروع کر دیا, حتیٰ کہ آپ اس قدر بیمار ہو گئے کہ لوگ عیادت کے لیے آنا شروع ہو گئے. جس وقت آپ بستر مرگ پر تھے اپنے بیٹے سے کہنے لگے تیرا بھلا ہو, میرا رخسار زمین پر دھر دے, شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے. امیجن کریں عمر رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت تھی اور وہ اپنے بارے میں کیا سوچا کرتے تھے. نیکسٹ پیج پہ دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, جب وہ کسی قبر پر پہنچتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی, اور کہتے اگر مجھے جنت اور دوزخ کے مابین اختیار کا حکم دیا جاتا تو اس سے قبل ہی کہ میں اس اپنے متعلق یہ سمجھ سکوں کہ کس صورت کو میں زیادہ برداشت کر سکتا ہوں, راکھ ہو جانے کو پسند کرتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ کے واقعات پڑھو, وہ ہمہ وقت روتے رہتے اور خوف الہی سے نڈال ہو جاتے, خصوصاً دو باتوں سے ان کا خوف حد سے زیادہ متجاوز ہو جاتا تھا. ایک کیا تھا, دنیا کی زیست یعنی زندگی کی بڑی بڑی امیدیں, طول العمل اور خواہشات کی پیروی. اور وہ فرمایا کرتے کہ دنیا پیٹھ دیکھ کر بھاگ رہی ہے اور آخرت نہایت تیزی سے قریب آ رہی ہے, اور لوگ ان دونوں کے بال بچے ہیں, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. تو آپ دیکھیں اچھا ان کے بارے میں ہم کیا سمجھیں. دیکھیں یہ کتنا روتے تھے. اچھا ہمارے رونے میں اور ان کے رونے میں کیا فرق ہے؟ ہم جب روتے ہیں تو ڈپریشن, اینزائٹی, بیکاری, یہ روتے تھے اور دنیا فتح کرتے تھے, نمازیں اپنی اور بہتر کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. تو اگر آپ کو آخرت کا خوف ہے, ڈر ہے, تو آخرت کا جو ہیلدی ڈر ہوگا اور خوف ہوگا وہ آپ کو کیسا بنائے گا؟ ڈائنامک بنائے گا, مجھے کچھ کرنا ہے. اور کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو ڈائنامک نہیں رکھ پاتے؟ جو لوگ اوور آل بیکار ہوتے ہیں, نہ ان کا کھانا پینا درست, نہ ان کا سونا درست, نہ ان کے معاملات درست, آلریڈی ان کی لائف جو ہے وہ ڈس بیلنس میں ہے. جب وہ ڈس بیلنس میں ہے پھر وہ ایسی آیات پڑھ لیتے ہیں, بس وہ پھر اور بیکار ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بیلنس میں رکھا کریں. بیلنس, میں نے پانی پیا ہوا ہو, میں نے نیند پوری کی ہوئی ہو, میں نے اپنا کھانا پینا ہیلدی رکھا ہوا, بیکار چیزیں نہیں میں نے کھانی. اسی طرح میں نے اپنے غصے کو مینج کیا ہوا, اپنے سٹریس کو مینج کیا, پھر میں یہ آیات پڑھوں تو آپ دیکھیں پھر وہی چیز آپ کے اندر آئے گی. تو یہاں پر ہمیں ایک نقطہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جیسے زہر ہوتا ہے نا, اس کا ایک قطرہ انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے.
تو جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہیں. اتنا سا گناہ ہوگا لیکن وہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر حاوی آ جائے گا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 13 میں یہاں پہ شریعت کی بات کی جا رہی ہے. جب انسان شریعت کے خلاف جاتا ہے نا تو وہاں پر اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں بہت سی اقوام کی مثالیں دی جا رہی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ, پھر ہم دیکھتے ہیں عاد جو کہ ایک ٹھنڈی ہوا سے ڈسٹروائے کر دیے گئے, تباہ کر دیے گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں سمود جن کو ایک آواز نے تباہ کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں قوم لوط جن کو سب سے بڑی سزا دی گئی. پھر اس کے بعد ہم فرعون کو دیکھتے ہیں جو ڈوب کر مر گیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک طوفان نے, ایک سیلاب نے, اوپر نیچے سے جو بارشیں ہوئی ہیں اس نے تباہ کر دیا. پیج نمبر 113 پہ حدیث آتی ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص اور عام سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اور جو لوگوں پر افتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی, پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترے گی. یعنی جب کوئی بہت زیادہ مشکلات زندگی میں آ جاتی ہیں, یعنی سوسائٹی میں پھیل جاتی ہیں, اور جب نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو سب اس میں پس جاتے ہیں, لیکن آخرت میں جو صالح لوگ ہوں گے وہاں پر وہ اپنے انجام پر وہاں پہ اٹھیں گے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے, اسی پیج پہ آ رہی ہے نیچے 114 پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کہ بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ان کے نزدیک تو یہ انیمیجنیبل کانسیپٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشق جیسی ہوگی, اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزدلی یعنی وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. اور ہماری ابھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہی حالت ہو چکی ہے. پیج 117 پہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ حدیث آ رہی ہے. اے گروہ مہاجرین, 5 چیزوں سے میں تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں. نمبر 1, جس قوم میں بدکاری پھیل جائے اور اعلانیہ بدکاری ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے والوں اور اگلوں پہلوں میں نہیں تھی. نمبر 2, جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی اور تنگی اور معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے. اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے, اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا. اور جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے. ان کے آئمہ اللہ تعالیٰ کی دین اور ان کی کتابوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے. اگر آپ یہ ساری باتیں پڑھیں اور ایک چیک لسٹ بنائیں اور اپنی سوسائٹی میں دیکھیں اس وقت امت مسلمہ پہ جتنی مشکلات ہیں وہ آپ کو یہی نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب انڈیویجولز کو, افراد کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری یہ جو مشکلات ہیں ہمیں اور ڈبونا شروع کر دیں گی اور ہمیں تباہی کی طرف لے جائیں گی. پیج 118 پہ دیکھیں, حدیث میں آ رہا ہے کہ کسی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے کہ اس آبادی کو تباہ و برباد کر دو. جب وہ فرشتے وہاں پہنچے تو دیکھا ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے. فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار, اس آبادی میں تیرا فلاں بندہ بھی تو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آبادی کو اور آبادی کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کرو, میرے لیے اس کی پیشانی پر کبھی بل نہ پڑے اور اس نے کبھی نافرمانیوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ جو ایک کوشش ہے نا وہ صحیح طرح پہ ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہم وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے مشکلات جو ہوں گی وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے, پہلی بات تو میں یہ سمجھنی ہے کہ انڈیویجول لیول پہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر وقت ہوتا رہے,
اور وہ سنت کے مطابق ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آج کل کے دور کے چیلنجز ہیں نا، اس کے لیے آپ کو باب الفتن پڑھنا پڑے گا کہ فتنوں کے دور میں کیا کیا جائے، کیونکہ جو فتنوں کے دور ہوتے ہیں نا، اس میں حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر فتنے میں کود نہیں پڑتے۔ ہمیں نا یہ نہیں سمجھ آتی، ہم کیونکہ ایموشنل بینگ ہیں نا، تو ہم ہر جگہ پہ اپنی ایموشنالٹی سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ایک سمپل سی بات میں آپ کو بتا دوں، فتنوں کے دور میں آپ بڑھ چڑھ کے نکلتے نہیں ہیں۔ فتنوں کے دور میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں۔ اچھا باجی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لو میرجز حلال ہیں، اور اگر نہیں تو کیسے؟ اس کا مختصر جواب دے دیں۔ جو لوگ کہتے ہیں پہلے آپ ان سے دلیل لیا کریں۔ اب میرے پاس تو دلیل نہیں ہے نا ان کی کہ وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ لو میرجز حلال ہیں۔ مثلا ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو دیکھا، چاہے وہ کزن ہے، کہیں کالج یونیورسٹی میں کوئی کام اکٹھے کر رہے تھے، کوئی جان پہچان تھی، یا اس کو ویسے اچھی لگی، اسے پتہ کروایا، اس کو دل میں ایک اچھی سی فیلنگ آئی اس کے بارے میں، اور اس نے اس کے گھر رشتہ بھیجا، اس نے کہا کہ مجھے تم دیکھ کے بہت اچھی لگی، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہماری محبت کی شادی ہے تو یہ حلال ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے کہتا ہے ادھر آؤ، نمبر، ساتھ ہی اپنا وہ انسٹا اکاؤنٹ، اور وہ بھی کہتی ہے وہ میں امی کا یوز کرتی ہوں، اچھا میں ایک اور نیا بناتی ہوں ان نون نیم سے، کیونکہ امی نے فون نہیں دیا، اور امی بڑی مطمئن بیٹھی ہیں کہ میں نے فون نہیں دیا تو میری بیٹی جو ہے سیف ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ انسٹا اور اسنیپ چیٹ اور ان کے لیے سم چاہیے ہی نہیں۔ امیوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتی میری بیٹی پڑھ رہی ہے، صبح سے پڑھ رہی ہے کمرے میں، اور وہ آئی لو یو کہہ کے مر گئی ہے، اور پھر وہ کہہ رہی ہے یہ حلال محبت ہے۔ کرائیٹیرین تو ہمیں پتا ہے نا۔ تو جب آپ کے سامنے کوئی غلط کرائیٹیرین رہتا ہے نا، تو آپ نا پروف کیا کریں، آپ ان سے پوچھا کریں کہ مجھے نا پلیز وہ ریفرنس دے دیں اس کا۔ اور اگر وہ آپ کو ریفرنس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی تو محبت کی شادی تھی، تو انہوں نے آج کل کی جیسی محبتیں ہیں وہ ایسی کی تھی؟ کیا محبت تھی؟ اپنے بڑوں کو بتایا، اب بڑوں نے آپس میں بات چیت کی، شادی ہوگی۔ کتنی ملاقاتیں کی تھی، وہ بھی بزنس والی میٹنگ تھی، جو ملاقات تھی وہ بزنس کی تھی۔ جی منگنی کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ نمبر ایکسچینج ہو جاتا ہے اور پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ صرف بات چیت نہیں شروع ہوتی، آپ کو پتا ہے جسمانی تعلق تک ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے 1-2 منگنیاں ٹوٹتے دیکھی ہیں، کیونکہ وہ لڑکی منگنی کے بعد پریگننٹ ہوئی اور اس لڑکے نے کہا کہ میں تو اس سے کبھی ملا ہی نہیں، اور اس نے منگنی توڑ دی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا، ان میں کوئی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے اس طرح کرنا ہے۔ منگنی کے بعد وہ نامحرم ہے، تو پلیز یہ غلطیاں نہ کریں۔ یہ غلطیاں کرنے سے آپ اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔